بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا محمد سعید۔ اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی لیکچر نمبر 6 میں صفحہ نمبر 16 کا ہاف صفحہ۔ آج ہم کریں گے 16 اور 17 صفحے کی پڑھائی۔ احتیاط سے آپ سنتے جائیں اور معنی اس کے لکھتے جائیں۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدی دیا کرتے تھے۔ فی البدی زبانی۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ 4 چاند لگنا، خوبصورتی بڑھ جانا۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا، آنے کا مقصد سن کر متبسم ہوئے۔ متبسم، ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جانا، مسکرانا۔ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ میں نے قدری کر لی، خاموشی اختیار کرنا۔ مرزا صاحب پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینی کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے تھے اس سے نہ پھرتے تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر مانے دیکھنے میں علیم، بیمار۔ مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اکیرا ڈیل، اجلا رنگ، ڈیل جسامت، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بہوؤں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کترواں مونچھیں یعنی کٹی ہوئی، بنی ہوئی، ترچھی ہوئی، کترواں مونچھیں۔ ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے، دھان پان، دبلے پتلے۔ 30 میں جب میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو ان کی عمر 45-44 سال کی تھی۔ 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی ویسے کے ویسے تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے دن جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا۔ میں نے پچھلے 32 برس میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا پیچھونا، مگر روک گانٹھنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ان کے دونوں ہاتھوں میں ریشہ آ گیا تھا، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت محسوس ہوتی تھی۔ زحمت مانے تکلیف۔ خوش اخلاق تھے، خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے بھی قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے، اپنا گھر بھلا۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی تھی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور وزادار لوگ، رکھ رکھاؤ والے، وزادار زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسے جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ جامع علوم جس میں بہت سارے علوم جمع ہو جائیں، کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے؟ یہ سبق خاکوں کے مجموعے گنجینہ گوہر سے لیا گیا جس کا نام آخر پہ درج ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہیں سوال جواب۔ اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ میں ان سوالوں کے جوابات آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا سوال ہے جی، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ اس کا جواب ہے مرزا محمد سعید صرف اور صرف اپنی دلی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ دوسرا جواب ہے، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ بہت سخت ہوتا تھا۔ وہ ان کی مالی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیا جائے۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے، اور اگر اس کی 100 عمدہ ادب کی 100 اردو ادب کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو بھی ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیز داری تھی؟ عزیز طلبہ، آپ ان کے صرف نام لکھ دیں گے
तो नंबर आपको मिल जाएंगे सर सैयद अहमद खान और दूसरे हैं मुंशी ज़काउल्लाह। अगला सवाल है, मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए? तो इसका जवाब है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था? इसका जवाब है मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला मुतालाए कुतुब था। फिर है, मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिशकदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया? तो बेटे सवाल नंबर 7 का जवाब मैं आपको बताता हूँ। आपने जवाब दिया, आदमी शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए? मुझे न इसकी ज़रूरत है न उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे सफ़ा नंबर 18 पर, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान कीजिए। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया ये था, उजला रंग, रखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कतरवा मूछें, सामने के 2-4 दांत टूटे हुए, दाढ़ी मुड़ी हुई और थान पान से आदमी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें। आपके 2 नावलों के नाम थे यास्मीन और ख्वाब हस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ा नंबर 18 पर, पितरस बुखारी से मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक़ को अपने अल्फाज में बयान करें। ये एक अहम सवाल है। पितरस बुखारी प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के शागिर्द थे। आखिरी सवाल है, आलिम की मौत आलम की मौत होती है, इस जुमले का मफ़हूम वज़ाहत के साथ बयान करें। इसका जवाब है बेटे, एक साहिब इल्म चूँकि पूरे आलम का रहनुमा और हादी होता है, जिसकी मौत से हिदायत और रहनुमाई का सिलसिला भी रुक जाता है, इसलिए एक आलिम की मौत को आलम की मौत कहा गया है। ये थे बेटे सवालों के जवाब। होमवर्क में आपका तजवीज़ करूँगा कि सवालात के जवाबात में से अलिफ जुज़, बे जुज़ और वाव जुज़, इनको अच्छी तरह आपने याद करके लिखना है। यही सवालात मैंने बोर्ड पे भी लिखे हैं तीनों, इनके जवाबात भी मैंने आपको बताए हैं। अजीज़ तलबा, अगर आज के इस लेक्चर में से आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिंक दिया गया है उस पर भी आप मदद ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।